الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک بھائی نے ایک ویڈیو کلپ میرے پاس بھیجی ہے. میں نے اس کو سنا. یقین جانیے بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی اور بہت ہی زیادہ استعجاب بھی ہوا. اور کیوں نہ ہو کہ ایک آدمی یہودیوں کی روش اپناتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اور جہاں پر موحدین کا ذکر آیا ہے وہاں پر مشرکین کا ذکر کرتا ہے، اور مشرکین کو اولیاء قرار دیتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، متقین، پرہیزگار، نیکوکار کے سوا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اب جب تقویٰ کے بارے میں پتہ نہیں تو ولی کے بارے میں کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کہا جا سکتا ہے جو نشے کا عادی ہو، جو چرس کا عادی ہو، جو افیون کا عادی ہو، جو ناچ اور بھانگڑے اور ڈانس کا عادی ہو؟ کیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کہا جا سکتا ہے؟ جس کی شکلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہو اور جہاں پر غیر اللہ کی دعائی دی جاتی ہو، کیا ان لوگوں کو اللہ کا ولی کہا جا سکتا ہے؟ اصل واقعہ سننے کی کوشش کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے وہ الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا. تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا، فسأل عن اعلم اہل الارض، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا. فدل علی راہب، بتایا گیا ایک راہب کے بارے میں، پادری کے بارے میں. فاتاہ، اس کے پاس وہ گیا. فقال انہ قتل 99 نفسا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے. فہل لہ من توبہ، کیا اس کے لیے اب توبے کا دروازہ ہے؟ کیا وہ توبہ کر سکتا ہے؟ فقال لا. فکمل به 100، اس نے سینچری پوری کی اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا. ثم سأل عن اعلم اہل الارض، پھر اس نے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا. فدل علی رجل عالم، تو ایک عالم کے بارے میں، پہلے راہب اور اب عالم کے بارے میں. معلوم یہ ہوا کہ علم الگ چیز ہے، رہبانیت الگ چیز ہے. رہبانیت کی وجہ سے فتنہ اور فساد ہوتا ہے، جبکہ علم کی وجہ سے امن و امان ہوتا ہے. فقال انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ فقال نعم، اس عالم نے کہا کہ ہاں. ومن یحول بینہ وبین التوبہ، اور کون ہے جو توبہ اور اس بندے کے درمیان رکاوٹ بنے؟ انطلق الی ارض کذا و کذا، ہاں جاؤ فلاں جگہ، فلاں جگہ جاؤ. انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں جگہ کے بارے میں کہا. اب یہ شخص، یہ جس کی شکل سے بھی ایسا لگتا ہے کوئی سادھو ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل ہے، نہ صورت ہے، بلکہ یہ سادھو معلوم ہوتا ہے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر یہ گمراہی پھیلانے کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. اور مشرکین عباد القبور والاضرحہ والاحجار والاشجار کو یہ اولیاء سمجھتا ہے. اس میں کسی ولی کا ذکر نہیں. الی ارض کذا و کذا، فلاں جگہ تم چلے جاؤ. فإن بها ناسا یعبدون اللہ،
یعبدون اللہ فإن بها ناسا، فلا جگہ جاؤ وہاں کے لوگ موحدین ہیں، موحدین مشرکین نہیں، وہاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ فاعبدوا اللہ معہم، تم بھی جاؤ اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ مشرکو اور چنڈالو، چنڈال چوکڑیوں، سنو، مشرکین سے اس واقعہ کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر ناسن یعبدون اللہ، تم رات دن یا غوث المدد یا حجویری یا گنجویری یا غوث کے نعرے لگانے والے، تمہارا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اہل توحید تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں جس چیز کی دعوت دیتا ہے تم اس پر کامل یقین رکھتے ہو اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہو۔ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ مشرکین، یہ قبروں کے پجاری، یہ جو قبروں کی تجارت کرتے ہیں، ہو نیک و نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ جدید دور کے یہ صنم تراش لوگ ہیں، یہ قبر تراش لوگ ہیں۔ کبھی کتے شاہ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی گھوڑے شاہ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی بلائی خالہ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی کیٹ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی اونٹ کی پوجا کرتے ہیں، اور کبھی کھوتے شاہ کی پوجا کرتے ہیں، کبھی ننگے شاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ ننگے شاہ، یہ بھنگی شاہ، یہ چرسی شاہ، یہ افیون شاہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان بہروپیوں کے تمام تر کرتوتوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ان کے شر سے بھی اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح ترین تعلیم کہ فَإِنَّ بِهَا نَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں تو ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کی دعائی دیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کسی مردے کی دعائی دیتے ہیں، نہ کسی قبر والے کی دعائی دیتے ہیں، اور نہ کسی اور مخلوق کی دعائی دیتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب ہی سے لو لگاتے ہیں اور اپنے رب ہی سے التجا اور فریاد اور استمداد کرتے ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ کی روش کو اپنانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہ مساجد، اللہ رب العالمین ہلاک اور برباد کرے ان یہود و نصارہ کو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انہوں نے کتے کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا ہے، اور اسی طرح سے بلی کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا ہے، اور نہ جانے کن کن کھوتے شاہ کو بابا بنایا ہے اور ولی قرار دیتا ہے۔ ان نالائق لوگوں کو اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے، ان قبر کے تجار اور قبر کے پجاریوں کے شر سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ یہ چنڈال لوگ نہیں تو اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ دجال نہیں تو اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ دین کے بیچنے والے نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مسکوٹ کرتا ہے اور اس سے غلط معنی پہناتا ہے۔ مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کہتا ہے، ننگے کو جو ناخن تک نہیں کاٹتا ہے، جو نہاتا تک نہیں ہے، جو وضو تک نہیں کرتا ہے، جو نماز تک نہیں پڑھتا ہے، جو جمعہ میں حاضری نہیں دیتا ہے، وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ننگے شاہ کے پجاریوں، تمہارے اوپر لعنت ہے، تف ہے تمہارے اوپر، اور اللہ رب العالمین کا قہر ہے تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت پڑے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل، رسوا اور بالکل ہی جہنم کے ایندھن میں بنو گے تم لوگ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے شر سے، تمہارے تمام تر عیاری اور مکاری اور فریب کاری سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ یہ خود شیطان، اس کے چاہنے والے بھی شیطان، اور جس کی یہ پوجا کرتا ہے، جس کی یہ پرستش کرتا ہے، وہ بھی شیطان لعین۔ اللہ رب العالمین ان شیطانوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔